لیو ٹالسٹائی دنیا کا عظیم ترین ناول نگار جس نے وار اینڈ پیس اور اینا کرینا جیسے شاہکار لکھے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک دن وہ کھیت میں ٹہل رہا تھا، اس کی نظر ایک تازہ پھول پر پڑی۔ پھول ہلکے پہیے کے نیچے آ کر کچل چکا تھا، مٹی میں لت پت تھا، مگر یہ ٹوٹا نہیں تھا۔ یہ اب بھی اپنی جڑوں پر کھڑا تھا، گویا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو۔ اس پھول کو دیکھ کر ٹالسٹائی کو داغستان کا وہ جنگجو یاد آ گیا جس کی کہانی وہ پچھلے 50 سال سے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ یہ کہانی ہے حاجی مراد کی، وہ ہیرو جو اپنی ہی قسمت کے پہیے تلے کچلا گیا مگر آخری سانس تک جھکا نہیں۔ یہ 19ویں صدی کا وسط تھا، نارتھ کوکیشس کے پہاڑوں میں آزادی کی آگ لگی ہوئی تھی۔ روسی سلطنت ان پہاڑوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا تھا امام شامل، اور امام شامل کا دایاں ہاتھ ان کا سب سے بہادر نائب یعنی حاجی مراد۔ حاجی مراد جس کے نام سے روسی جرنیل کانپتے تھے، وہ آوار قبیلے کا ایک ایسا لیڈر تھا جس کے لیے موت محض ایک کھیل تھی، مگر کہتے ہیں کہ اقتدار اور سیاست رشتوں کو کھا جاتی ہے۔ امام شامل اور حاجی مراد کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ اختلافات اصولوں کے تھے یا ایگو کے، تاریخ اس پر خاموش ہے۔ لیکن نوبت یہاں تک آ گئی کہ امام شامل نے حاجی مراد کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے خاندان، ماں، بیوی اور بچوں کو قید کر لیا۔ اب حاجی مراد تنہا تھا۔ ایک طرف وہ روسی فوج تھی جس سے وہ ساری عمر لڑتا رہا، دوسری طرف وہ امام تھا جس کو اس نے اپنا رہبر مانا۔ ایک مجبور باپ اور شوہر کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ اپنے خاندان کو امام شامل کی قید سے چھڑانے کے لیے حاجی مراد نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بدترین دشمن روس کا سہارا لینے کی ٹھانی۔ وہ روسی کمانڈ کے پاس پہنچا۔ روسیوں کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ ان کا سب سے بڑا دشمن اب ان کا مہمان تھا۔ روس کے عالی شان محلوں میں حاجی مراد کی پذیرائی ہوئی، اسے اوپرا دکھایا گیا، اسے پارٹیوں میں لے جایا گیا۔ روسی اشرافیہ اس پہاڑی شیر کو حیرت سے دیکھتے تھے، مگر حاجی مراد کی آنکھیں ان رنگینیوں میں نہیں تھیں۔ وہ داغستان کے ان اندھیرے قید خانوں میں لگی ہوئی تھی جہاں اس کے بچے قید تھے۔ حاجی مراد نے روس کو پیشکش کی کہ اگر وہ اسے فوج دیں تو وہ امام شامل کو ہرا کر اپنے خاندان کو چھڑا لائے گا، مگر سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ روس کو حاجی مراد کی مدد نہیں چاہیے تھی، انہیں صرف یہ چاہیے تھا کہ حاجی مراد امام شامل کے پاس واپس نہ جا سکے۔ وہ اسے ایک سنہری پنجرے میں قید رکھنا چاہتے تھے۔ حاجی مراد کو جلدی احساس ہو گیا کہ وہ ایک جال سے نکل کر دوسرے جال میں پھنس گیا ہے۔ روسی اسے استعمال کر رہے ہیں، اس کا خاندان وہیں مر جائے گا۔ تب اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ ایک رات وہ اپنے 5 وفادار ساتھیوں کے ساتھ روسی کیمپ سے فرار ہو گیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، یا تو اپنے خاندان کو بچاؤں گا یا پھر میں مر جاؤں گا، مگر موت اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ روسی فوج نے اسے ایک دلدلی علاقے میں گھیر لیا۔ یہ مقابلہ غیر مساوی تھا، سینکڑوں روسی سپاہی بامقابلہ چند مٹھی بھر پہاڑی مجاہد۔ ٹالسٹائی لکھتے ہیں کہ گولیوں سے چھلنی ہونے کے باوجود حاجی مراد گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ آخری سانس تک لڑا۔ اسے موت کا ڈر نہیں تھا، اسے صرف یہ غم تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ آخر کار وہ پہاڑی عکاب خاموش ہو گیا۔ روسی سپاہی جب اس کی لاش کے قریب آئے تو وہ بھی حیران تھے کہ ایک انسان میں اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے۔ لیو ٹالسٹائی نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے یہ ناول مکمل کیا، مگر اسے اپنی زندگی میں شائع نہیں کروا سکا۔ حاجی مراد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ہیرو وہ نہیں ہوتا جو جیت جاتا ہے، بلکہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو ہار ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے اپنوں نے غدار کہا اور غیروں نے دشمن، مگر ٹالسٹائی کی زندگی میں وہ ایک ہیرو تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔